جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلمان بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شیخ، بسم اللہ کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم۔ اقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جس کو اس کے رب نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ فتن سے بچ گیا، یا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ سعید ہے۔ سعید سعادت سے فعیل کے وزن پر ہے کہ وہ اصل میں خوش بخت ہے، سعادت والا ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ آپ یہ جو کورس کرنے جا رہے ہیں، فتنوں کی پہچان اور ان سے بچاؤ کے طریقے، یہ کل 6 موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کورس کو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے تیار کیا گیا۔ حوالہ جات سلائیڈز میں درج ہیں۔ کورس کا وقت تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سوال و جواب، اور علماء کرام کی ایک جماعت کی طرف سے اس کورس کی نظر ثانی کی گئی ہے، جن کے اندر ہمارے استاد محترم علامہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ بھی شامل ہیں۔ اور کورس کو بنانے کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ شہر ریاض میں ہم نے استاد محترم سے صحیح مسلم سے کتاب الفتن کو پڑھا، تو الحمدللہ تبھی سے یہ ارادہ کیا کہ اس موضوع پر ایک مختصر اور جامع کورس کو تیار کیا جائے۔ پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا کی کہ اس کورس کو تیار کیا گیا، اور استاد محترم پر عمرے کے سفر کے دوران اس کو پیش بھی کیا گیا۔ آپ نے پورے کورس کو دیکھا بھی، نظر ثانی بھی فرمائی، اور بعض جگہ پر کچھ چیزوں کے اضافہ کرنے کی طرف بھی اور رد و بدل کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو الحمدللہ یہ اس کورس کے بارے میں مختصر بات۔ پہلے کچھ ہم تمہید کے بارے میں باتیں، یعنی تمہیدی طور پر کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کورس کے 6 موضوعات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ فتنوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ فتنوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ دوسرا سوال کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا۔ مقصد کیا تھا؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے نہ آ پہنچے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے نہ آ پہنچے، اپنے بچاؤ کی نیت سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے والد نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی تھی۔ اوس اور حضرت کے لوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے والد نے اسلام قبول کیا، حضرت یمان۔ تو حضرت حذیفہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ سے ملنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول
مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ میرا شمار مہاجرین میں سے ہوگا یا انصار میں سے، کیونکہ میرا تعلق تو مکہ سے ہے، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے میرے والد گرامی نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو میرا شمار کس میں سے ہوگا، انصار میں سے یا مہاجرین میں سے؟ تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا حذیفہ من المہاجرین والانصار، اے حذیفہ آپ مہاجرین اور انصار دونوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ کی ایک اعزاز، ایک فضیلت تو آپ کے علم میں ہے نا، وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، تو یہ دوسری فضیلت ہو گئی کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا شمار مہاجرین اور انصار دونوں طرح کے صحابہ میں سے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ منافقین کے ناموں کے بارے میں بھی جانتے تھے اور فتن کی احادیث کو بھی روایت کرنے والے ہیں، اور آپ کا سن وفات 36 سن ہجری مدائن کے مقام پر ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ فتنوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، شر کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، تاکہ ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو ان فتنوں سے اور اس شر سے محفوظ رکھ سکے جو حضرت حذیفہ کی نیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھ کر کہ میں مخافت یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے نہ پہنچے۔ تو میری اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم فتن کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں تو میری آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ فتنے ہم تک نہ پہنچے، ہم ان فتنوں کے بارے میں جانیں اور ان سے حفاظت کے طریقوں کو جانیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں فتنوں کا آغاز کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فتنوں کا آغاز کب ہوا؟ جی، حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال کہتے ہیں کنا عند عمر، ہم حضرت عمر کے پاس تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ فقال، تو حضرت عمر کہنے لگے ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ کما قال، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں بیان فرمایا تو کون ہے تم میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتا ہے؟ قال، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا انا، میں۔ حضرت عمر نے فرمایا انک لجریء، کیا فرمایا؟ انک لجریء، اے حذیفہ تم ہی اس قابل ہو، تم ہی یہ جرات کر سکتے ہو۔ وکیف قال، کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے فرمایا تھا فتنے کے بارے میں؟ قال، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، یہ جو 5 چیزوں کے بارے میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں اور اس کے ہمسائے کے بارے میں، یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو 5 چیزیں ان 5 آزمائشوں کو دو ڈالتی ہیں۔ کون سی 5 چیزیں جی؟ انسان کے روزے، اس کی نماز، اس کا صدقہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ 5 چیزیں اس کے ان چیزوں کے بارے میں جو اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ 5 چیزیں اس کو دو ڈالتی ہیں۔ اب جب حضرت حذیفہ نے یہ جواب دیا تو حضرت عمر فرمانے لگے فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لیس ھذا ارید، اے حذیفہ میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا، انما ارید، میرا تو یہ ارادہ تھا التی تموج کموج البحر، وہ فتنے جو سمندر کی موجوں کی مانند آئیں گے۔ قال، حضرت حذیفہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا ما لک ولہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو ان فتنوں سے کیا ہے؟ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ قال، حضرت عمر نے کہا
अफयुक्सरु الباب ام یفتح، اے حذیفہ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا؟ قال کہتے ہیں قلت میں نے کہا لا نہیں بل یکسر بلکہ اس کو تو توڑا جائے گا۔ قال حضرت عمر نے فرمایا ذالک احرا اللہ یغلق ابدا، اگر اس دروازے کو توڑ دیا گیا تو پھر یہ بات اس لائق ہے کہ وہ کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قال راوی کہتے ہیں فقلنا لحذیفہ، ہم نے حضرت حذیفہ سے کہا هل كان عمر يعلم من الباب، کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ قال حضرت حذیفہ کہنے لگے نعم ہاں، کما یعلم ان دون غد لیلہ، جیسے انہیں یہ پتا ہے کہ کل سے پہلے رات آنی ہے، بالکل انہیں اسی طرح پتا تھا کہ اس دروازے سے مراد کون ہے، اور اس دروازے سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تھے۔ تو سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ امت محمدیہ میں فتنوں کا آغاز کب ہوا؟ فتنوں کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان ایک بند دروازہ تھا، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات تھی، جو کہ فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو، امیر المومنین حضرت عمر کو یہ توفیق عطا کی کہ وہ فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ تھے، اور جب اس دروازے کو کھول دیا گیا، اس دروازے کو توڑ دیا گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو کس سے مشابہت دی، کس چیز کے ساتھ؟ تو مختلف احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو 4 طرح کی چیزوں سے مشابہت دی۔ کتنے طرح کی چیزوں سے جی؟ 4 طرح کی چیزوں سے فتنوں کو مشابہت دی۔ تو جان لیجئے کون سی 4 طرح، تاکہ آپ فتنوں کی سنگینی کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت اسامہ راوی ہیں، قال کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، فقال تو فرمانے لگے هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے جیسے کہ بارش کے برسنے کی طرح، کہ جب بارش برستی ہے تو کوئی جگہ اس سے محفوظ نہیں ہوتی، تو میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں سے مراد مطلب آنے والے وقت کے اندر فتنوں کا نزول اور فتنوں کا زمانہ آنا مراد لیا۔ تو اس حدیث کے اندر فتنوں کو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے قطرات سے۔ اگلی حدیث جس کے اندر فتنوں کو تشبیہ دی گئی ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اور یہ بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ کون سے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، جو کہ اندھیری رات کی طرح آئیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند آئیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے کے اندر جلدی کر لو۔ تیسری تشبیہ، فتنوں کو تشبیہ دی گئی سمندر کی موجوں کے ساتھ، اور یہ وہ حدیث ہے جو بھی آپ نے حضرت عمر کی حدیث سنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا اے حذیفہ میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اللاتی تموج کموج البحر، جو کہ سمندر کی موجوں کی مانند آئیں گے۔ اور چوتھی حدیث جس میں تشبیہ دی گئی ہے وہ چٹائی کے تنکوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے فتنوں کو، حضرت حذیفہ کی ہی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پر ایسے واقع ہوں گے، فتنے دلوں پر اس طرح آئیں گے، اس طرح پیش کیے جائیں گے کالحصیر عودن عودن، جیسے کہ کوئی چٹائی کے اندر تنکے ہوتے ہیں، ایک تنکے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا تنکا ہوتا ہے، تو بالکل فتنے لوگوں میں ایسے آئیں گے، مطلب ابھی وہ
ایک فتنے سے نکلیں گے نہیں تو اگلا فتنہ، اس سے نکلیں گے نہیں تو اگلا فتنہ، اس سے نکلیں گے نہیں تو اگلے، پے در پہ لگاتار فتنے لوگوں پر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 طرح کی تشبیہات ہیں جو فتنوں کو دی گئی ہیں، چٹائی کے تنکوں کے ساتھ، سمندر کی موجوں کے ساتھ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ، اور بارش کے قطرات کے ساتھ۔ تو اس سے آپ معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تمہیدی کلمات فتن کے بارے میں آپ کے سامنے۔ ہمارے اس کورس کے اندر جانیے جو موضوعات ہیں، سب سے پہلا موضوع ہمارا ہوگا فتنوں کی تعریف، دوسرا موضوع فتنوں کی پہچان کا ضابطہ، فتنوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، تیسرا موضوع فتنوں کے واقع ہونے میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اور چوتھا موضوع فتنوں کی اقسام، اور ہمارا اگلا موضوع مختلف فتنے اور معاشروں پر فتنوں کے اثرات اور ان کے اسباب، اور آخری موضوع ہوگا فتنوں سے بچاؤ کے طریقے، فتنوں سے بچاؤ کے طریقے۔ اور پھر اس کورس کے بالکل آخر کے اندر اختصار کے ساتھ اس موضوع کو شامل کیا گیا ہے کہ جب فتنے عام ہو جائیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مومنوں کے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے 6 اصول و ضوابط جو اکثر علماء فقہا نے اپنی کتابوں میں، اور خاص کر جو فتن کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں ان کے اندر جو 6 اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے، دلوں کی تسلی کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ان 6 اصول و ضوابط کو بیان کیا جائے گا۔ تو پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے فتنہ کی تعریف۔ تو یاد رکھیے گا، فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آزمائش، امتحان اور جانچ پڑتال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ معاملہ جس سے انسانی خیر و شر کی حالت کا پتہ چلے، ہر وہ معاملہ جس سے انسانی خیر و شر کی حالت کا پتہ چلے وہ فتنہ کہلاتی ہے۔ اور دوسری تعریف کے معاشرے میں پھیلنے والے وہ امور جو اہل معاشرہ کی زندگیوں، امن و امان، رہن سہن اور عقائد و اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ فتن کہلاتے ہیں۔ دوبارہ، معاشرے میں پھیلنے والے وہ امور جو اہل معاشرہ کی زندگیوں پر، امن و امان پر، رہن سہن پر اور ان کے عقائد اور اخلاقیات پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ فتن کہلاتے ہیں۔ تو یہ فتنے کی تعریف تھی لفظی اور اصطلاحی۔ اب آتے ہیں قرآن مجید میں فتنے کا لفظ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوا۔ 2 آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 اور 217، جن کے اندر فتنہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اسی طرح وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو مفسرین کے مطابق یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، کہ شرک وہ گناہ ہے جو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو قتل سے بھی اکبر یا اشد، زیادہ شدید ہے۔ قرآن مجید کے اندر فتنے کا لفظ امتحان اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 اور سورۃ صاد کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، آپ نے ایک جان کو قتل کر لیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ مطلب ہم نے آپ کا امتحان لیا، آپ کو آزمایا۔ یہاں فتنہ فتنّاکَ فُتُونًا، یہاں آزمائش اور امتحان کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ قرآن مجید میں فتنے کا لفظ گناہ اور نافرمانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 49 اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے تو کوئی کیا کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے کے اندر تو وہ پڑ چکے ہیں، مطلب وہ گناہ اور نافرمانی کے اندر واقع ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد سے نکلنے کے مقابلے میں اپنی طرف سے بہانوں کو گھڑ کر فتنے میں وہ واقع ہو چکے ہیں، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں وہ واقع ہو چکے ہیں۔
نمبر 4، ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے غافل کر دے وہ فتنہ کہلاتی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے. واللہ عندہ، اور اللہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم، بڑا اجر. بڑا اجر تو اصل میں اللہ ہی کے پاس ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اصل میں کیا ہیں؟ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اللہ اکبر. تو یہاں کیا مطلب؟ اب انسان کی اولاد، انسان کا مال کے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال، اولاد کی دعا کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر یہ فتنہ کیسے بن گئے؟ فتنہ تب بن گئے جب انسان کا مال یا اس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہو جائیں، تو گویا کہ یہ اولاد اور یہ مال اس کے لیے فتنے کا باعث بن چکے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، چاہے وہ انسان کی اولاد اور اس کا مال ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کے لیے فتنہ کہلائے گا. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا جو پہلا موضوع تھا فتنے کی تعریف، لفظی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور قرآن مجید میں فتنے کے معنی اور فتنے سے مراد کیا ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ سنا. اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے فتنوں کی پہچان کا ضابطہ. فتنوں کی پہچان کا کیا ضابطہ ہے؟ علماء کرام نے کہا، امام شاطبی ہیں، بڑی زبردست ان کی کتاب ہے الاعتصام. اور ایک اگر کوئی شخص دین کا طالب علم ہونے کا دعویٰ کرے اور امام شاطبی کی کتاب الاعتصام سے ناواقف ہو، تو شاید کہ اس کے علم کے اندر کچھ خلل باقی رہے گا. انتہائی اہم کتاب الاعتصام. اس کے اندر وہ یہ اصول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کل ما صد عن طاعت اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے روکے وہ فتنہ کہلاتی ہے، چاہے وہ کوئی نعمت، کوئی سہولت ہی کیوں نہ ہو. لیکن مال اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں مال کو اللہ کا فضل کہا. اولاد اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کو جو دنیا میں سہولیات ملتی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے. لیکن اگر یہی نعمتیں، اللہ کے یہی احسانات، یہی فضل انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ جان لے کے اس چیز کے ذریعے اس کو آزمایا گیا، اس کا امتحان لیا گیا. یاد رکھیے اس چیز سے، اللہ سے بہت ڈریے کہ اللہ نے آپ پر کوئی فضل کیا، اللہ نے آپ پر کوئی احسان کیا، اور وہ احسان آپ کے لیے فتنے کا، آپ کی آزمائش کا باعث بن گیا. ہر احسان، ہر فضل، ہر نعمت ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے نہیں ہے. بولے اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ فتنوں کی پہچان کا ضابطہ ہو گیا. اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع تھا کہ فتنوں کے آنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے، کیوں فتنے آتے ہیں، کیوں اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، کیا اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. تو واللہ عالم سب سے بڑی جو حکمت دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سچے مومن اور منافق، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. کھرے اور کھوٹے کی پہچان، جیسے کہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ سچوں کو بھی جان لے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ اللہ ضرور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی جان لے. سچوں کو بھی الَّذِينَ صَدَقُوا اور الکاذبین. صدق اور کاذبین، سچوں اور جھوٹوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے. سچے ایمان والے کون ہیں اور کن کے ایمان کے اندر نفاق ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ تو واللہ عالم سورۃ العنکبوت کی ان آیات کی ضرور آپ تفسیر پڑھیے گا۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کی یہ جو آزمائشیں ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ واللہ بہ علیم، اللہ جن کو زیادہ جاننے والا ہے۔ لیکن ان آیات کے اندر ان الفاظ سے غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، فتنے چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان میں اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اہل ایمان کا امتحان لیا جائے، کچھ لوگوں کو گناہوں سے دھویا جائے اور کچھ کو اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا موقع میسر آ سکے۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے آنے میں یہی حکمت الہی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کا ایمان قضاء اور قدر پر مزید مضبوط ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے، ایمان کی حفاظت میں وہ یقین کی منزلوں کو طے کر کے اللہ کے ہاں بلند مرتبے کو پا سکے۔ دیکھ لیجئے جب ان کا ایمان واضح ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہ سچے ایمان والے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے دلائل پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے آنے میں اللہ کی یہ حکمت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فتنوں کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو علماء کرام نے فتنوں کو مختلف طرح سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو فتنوں کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں۔ انفرادی فتنے مطلب مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، مطلب یہ کسی ایک فرد کے لیے مال کا فتنہ یہ آزمائش بن جاتی ہے، اولاد آزمائش بن جاتی ہے، عورتیں آزمائش بن جاتی ہیں، شہرت آزمائش بن جاتی ہے، ریاکاری اور اپنی سمعت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آزمائش، ان کو اس شخص کو ان چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اجتماعی فتنوں کے اندر فحاشی کا فتنہ ہے، باہمی اختلافات، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری کا فتنہ ہے، اور اسلامی احکامات کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا پھر زبان سے ماننا، دل سے انکار کر دینا، یہ سارے بھی فتنے ہیں جو کہ کسی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ شیخ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی انہوں نے جو تقسیم کی ہے، بڑی خوبصورت تقسیم اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فتنۃ المحیا اور ایک فتنۃ الممات۔ فتنۃ المحیا سے مراد زندگی کے فتنے، اور پھر وہ آگے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شکوک و شبہات کا فتنہ، شکوک و شبہات کے ایک انسان اپنے دین کے بارے میں یا دین سے جڑی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائے، اور دوسرا ہے فتنۃ الشہوات، خواہشات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، جس میں مبتلا انسان حق و باطل کے درمیان فرق جانتے ہوئے بھی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑے۔ یہ خواہشات کا یا شہوات کا فتنہ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اپنی شہوات کے غلبے کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں میں سے جو زیادہ شدید ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلا ہے فتنۃ الشبہات۔ شبہات کا فتنہ زیادہ شدید ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دین کے ساتھ ہے۔ شبہات کا فتنہ انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے، خواہشات کا فتنہ اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے لیکن اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، لیکن شبہات کا فتنہ اس کے ایمان پر کاری ضرب لگاتا ہے اور اس کے ایمان کو نامکمل یا پھر اس کے ایمان کے اندر نقص کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فتنۃ المحیا مطلب جو انسان کی زندگی کی آزمائشیں ہیں، زندگی کے فتنے ہیں۔ اب اگر ہم آئیں جی فتنۃ الممات، فتنۃ الممات کی طرف، تو اس سے مراد قریب المرگ مطلب موت کے قریب یا موت کے بعد کے فتنے ہیں، قریب الموت یا پھر بعد الموت، مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد کے فتنے۔
تو جو شخص موت کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان اس کو گمراہ کرنے کی حد الوسع کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ بڑا سلف صالحین، اگر آپ اس کے اندر کلام پڑھنا چاہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے واقعات پڑھیں کہ جب ان کا آخری ٹائم آیا تو کس طرح شیطان ان کو گمراہ کرنے کے درپے ہو گیا، اور دیگر ائمہ فقہا کے بارے میں اس کا کلام پڑھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی آزمائش آتی ہے کہ، اور حدیث کے مطابق بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی اور اچھے اعمال کی حالت میں گزارتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ بشر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش، اللہ اکبر۔ اور دوسرا فتنہ، یہ تو موت سے بالکل پہلے کے وقت کا فتنہ تھا، موت کے بعد کا فتنہ، اس سے مراد قبر کی آزمائشیں ہیں۔ قبر کے اندر آزمایا جائے گا جو انسان کو، سوال و جواب کی آزمائشیں ہیں، قبر کے اندر وہ ثابت قدم رہ پاتا ہے یا نہیں رہ پاتا، اور اسی طرح پھر مرنے کے بعد ہی قیامت کے دن کی آزمائشیں ہیں، اللہ کے سامنے جو اٹھایا جائے گا انسان، اس دن کی سختیوں کی آزمائشیں ہیں۔ یہ ساری مرنے کے بعد کے فتنے اور آزمائشیں کہلاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے کورس کے جو مختصر موضوعات فتن کی تعریف، ان کو پہچانے کے ضابطے، معاشرے پر جو فتن کے مختلف اقسام تھیں، اور اسی طرح فتنوں کے آنے میں اللہ کی کیا حکمت تھی، الحمدللہ ہم نے ان تمام موضوعات کو مکمل کیا۔ اب جو باقی کے ہمارے موضوعات ہیں اس کورس کے اندر، جس میں ہم مختلف فتنوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور ساتھ ہی بیان کیا جائے گا فتنہ، معاشرے پر اس کے اثرات اور اسباب کیا ہیں، اور اس فتنے سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ مختلف فتن، معاشرے پر ان کے اثرات اور اسباب، اور ان فتنوں سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والی سلائیڈز کے اندر ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو میری یہ رائے ہے کہ یہاں پر پہلے ہم حدیث نبوی کی روشنی میں فتن سے بچاؤ کو ایک عمومی قاعدہ جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ دیر کا وقفہ لے لیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کو ون بائی ون فتن، معاشرے پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، ایک ایک فتنے کو بیان کیا جائے گا، معاشرے پر اثرات اور بچاؤ کے طریقے کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے حدیث نبوی کی روشنی میں فتن سے بچاؤ کو ایک عمومی قاعدہ جان لیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، عنقریب فتنے ہوں گے، عنقریب فتنے ہوں گے۔ فعل مضارع سے پہلے سین آتا ہے، عنقریب کے معنی میں عنقریب فتنے ہوں گے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، القاعد فیہا، ان فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص، خیر من القائم، کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا، اور ان فتنوں میں کھڑا شخص، خیر من الماشی، چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا، اور ان فتنوں میں چلنے والا شخص، خیر من الساعی، دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لہا، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، تستشرف ہو، یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جو جھانک کر بھی دیکھے گا کہ ذرا دیکھوں یہ کیا ہے، جھانک کر بھی دیکھے گا ان فتنوں کی طرف، یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فمن وجد منہا ملجأ، تو جس نے ان فتنوں سے کوئی پناہ کی جگہ پائی، او معاذن، یا پھر ان فتنوں سے بچاؤ کا کوئی مقام پایا، پناہ میں آنے کا، فَلْيَعُذْ بِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے ان فتنوں سے بچے۔ جس کسی کو ان فتنوں سے بچنے کی کوئی جگہ ملی، اسے چاہیے کہ وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ان فتنوں سے وہ بچ جائے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ مطلب فتن کے زمانے میں جو جتنا فتنوں سے دور ہے، جو جس کی بات میں جتنا ٹھہراؤ ہے،
اور جو جلد بازی سے جتنا دور ہے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے اتنا بچانے والا ہے. وہ اپنے آپ کو فتنوں سے اتنا استعجال کی طرف نہیں, جلدی کرنا اور معاملات کے اندر فوراً سے کر دینا یکدم نہیں, اس چیز سے شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے. اللہ کے مومن بندوں کی بات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, سوچ تدبر غور و فکر ہوتا ہے, وہ فتنوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں. فتنوں کے زمانے میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, کھڑا ہوا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. جو جتنا دور ہے وہ اتنا بہتر ہے. تو فتنوں سے دور رہنے میں, اور اگر کوئی پناہ گاہ کسی کو ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے. جو جتنا فتنوں سے دور ہے وہ اپنے ایمان کو اتنا بچانے والا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے نصف کورس کے موضوعات کو مکمل کیا. تو اب آنے والی سلائیڈ کے اندر ایک ایک فتنہ اور اس کے معاشرے پر اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کچھ منٹس کی بریک لے لیجئے, اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. انشاءاللہ 5 منٹ کی بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے ہم. جی بالکل انشاءاللہ.